Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہاں سے تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے کا تذکرہ کیا ہے۔ یوں تو تمام مخلوقات سے تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے، انہیں فضیلت دی ہے، لیکن انبیاء کرام کے اندر بھی آپس میں فرق مراتب ہے، کسی کا درجہ بڑھا ہوا ہے، کسی کا اس سے تھوڑا کم ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، ان کا درجہ بہت سے رسول اور بہت سے نبیوں پہ بڑھا ہوا ہے، اور ایسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ تمام انبیاء تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ یہ فخر کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انبیاء السلام بھی اولاد آدم میں شامل ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت دی ہے۔ یہاں پر اس فضیلت کا تذکرہ اس لیے بھی کیا کہ اس کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو خود ایک جلیل القدر نبی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبیوں پہ فضیلت دی ہے، ان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جب نمرود کے پاس پہنچے تو اسے دعوت دی کہ تم جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، یا تمہاری قوم جو تمہاری اور دوسرے بتوں کی پوجا کرتی ہے، اسے چاہیے کہ ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی عبادت پر آ جائے، اس کی طرف آ جائے۔ فرعون نے پوچھا کہ بھئی کون اللہ ہے، کس کی عبادت ہونی چاہیے؟ خدا تو میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تمہارے اندر خدا ہونے کی، اللہ ہونے کی کوالٹی نہیں ہے۔ جو صفات الہ کی ہو سکتی ہے، جو صفات رب کی ہو سکتی ہے، وہ صفات تمہارے اندر نہیں ہے۔ عبادت کو تو اس کی ہوگی جس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہو۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی کیا کوالٹی ہوتی ہے رب کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ پوچھا بھئی کیسے؟ تو اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں۔ قید خانے سے، جیل سے 2 آدمی لائے گئے، ایک کے لیے پھانسی کا حکم ہو چکا تھا، اس کو کہا کہ چلو تم آزاد ہو، چلے جاؤ، چھٹی ہو گئی تمہاری۔ اور دوسرا جس کے لیے آزادی کا حکم ہو چکا تھا، اسے کہا گیا کہ بھئی اسے پھانسی دے دو۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، زندگی اور موت دونوں میرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اس نے ایک صحیح سوال کو، ایک صحیح بات کو غلط طرف ڈائیورٹ کر دیا، اور باطل کا یہ طریقہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ وہ صحیح بات کو جب برداشت نہیں کر پاتے، یا صحیح بات کا اس کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، تو اس کو غلط طریقے سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کے وقت میں ڈیبیٹوں کے اندر اسکالر نام کے لوگ بلائے جاتے ہیں، اور مسلمان کا کوئی پڑھا لکھا بندہ اگر وہاں کبھی پہنچ گیا، پہلی بات تو پڑھے لکھوں کو یہ بلاتے نہیں ہیں، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے اسلام کی کوئی صحیح بات، صحیح تصویر پیش کر دی، یا اس کو ایسے طریقے سے گھیر لیا کہ اس کو نکلنا مشکل نہ ہو، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ موضوع کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، دوسری طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ باطل کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ حق کا مقابلہ دلیلوں کی بنیاد پر تو نہیں کر سکتا، تو وہ اس حق کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا نمرود نے کہا کہ اس میں بڑی بات کیا ہے، زندگی اور موت کا مالک تو میں بھی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ جلیل القدر نبی تھے، تو سمجھ گئے کہ یہ صحیح بات کو غلط موڑ دے رہا ہے اور غلط طرف ڈائیورٹ کر رہا ہے۔ لہذا انہوں نے پلٹ کر کہا کہ اچھا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم کی طرف غروب کرتا ہے، جو مشرق سے نکال کر مغرب کی طرف غروب کرتا ہے۔ تم اگر خدا ہو اور تم اگر رب ہو تو سورج کو پچھم کی طرف سے نکال کر دکھاؤ، مان جائیں گے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی کافر تھے وہاں پر، یہ سارے کے سارے حیران و شزدر رہ گئے، پشیمان رہ گئے، انہیں کوئی جواب نہیں بن پڑا، یہ لاجواب ہو کر رہ گئے۔ اور یہ باطل کی قسمت ہے کہ آپ جب
سچی اور سیدھی دلیل اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ آپ کے دلیلوں کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گدھے پہ سوار ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے، جس بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے عذاب آ چکا تھا، یعنی پوری بستی تباہ و برباد پڑی تھی، اس کی چھتیں نیچی پڑی ہوئی تھی، پوری بستی الٹی گئی تھی، اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ جو اس طریقے سے سب لوگ مرے پڑے ہیں، کیا دوبارہ پھر سے ان کو زندگی دی جائے گی؟ دوبارہ پھر سے کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ خیال صرف دل کے اندر آیا تھا۔ چونکہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بما فی الصدور ہے، جو دلوں کے اندر ہم سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مشاہدہ کرانے کے لیے، دکھانے کے لیے انہیں موت دے دی، اور موت دینے کے بعد ان کا گدھا بھی مر گیا، وہ بھی مر گئے۔ ایک دو دن نہیں، 100 سال تک ان پر موت طاری رہی، یعنی 100 سال تک وہ مرے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم میں روح ڈالی، وہ دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم یہاں کتنے دیر ٹھہرے؟ تو انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی تھوڑا کم ٹھہرے ہم، یعنی یہ سمجھیں کہ دن کے شروعات میں وہ موت کے شکار ہوئے تھے، ان پر موت طاری کی گئی تھی، اور شام ہونے سے پہلے یعنی سورج غروب سے پہلے کا وقت تھا جب ان کو دوبارہ روح واپس دی گئی۔ تو ان کو یہ لگا کہ پورا دن یا دن سے تھوڑا کم، یعنی صبح میں سوئے ہوں سورج ذرا گرم ہونے کے بعد، اور سورج ڈوبنے سے پہلے ہم اٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا کم، اتنا سمجھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایک دن کی بات نہیں ہے یا ایک دن سے تھوڑے کی بات نہیں ہے، بلکہ تم 100 سال تک رہ چکے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو دیکھو تمہارا جو گدھا ہے اس کی کیا حالت ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ 100 سال میں کوئی بھی جانور مرا ہوا ہوگا تو اس کی ہڈیاں بھی ادھر سے ادھر ہو گئی ہوں گی۔ تو وہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اور دیکھو میری قدرت کا مشاہدہ کرو، کہ وہ جو کھانا تھا ساتھ میں، جو انہوں نے توشہ رکھ لیا تھا اس زمانے کے حساب سے، ستو وغیرہ یا جو وغیرہ جو کچھ بھی رہا، وہ جو کھانا رکھ لیا تھا، اللہ کے حکم سے وہ ابھی تک تر و تازہ تھا، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ میری قدرت ہے کہ تمہارا گدھا گل کر سڑ کے ختم ہو چکا، مگر وہ کھانا جس کو پہلے گل جانا چاہیے، پہلے سڑ جانا چاہیے، خراب ہو جانا چاہیے، میری قدرت سے ابھی بھی وہ ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے سے ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں جو لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں انسانوں کو، ان سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا تھا، مگر پہلی مرتبہ ہی جب اتنی آسانی سے پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کان چکھے، اللہ کی قدرت کاملہ پہ یقین رکھیے کہ دیکھیے کہ گدھا گل کر سڑ کے ختم ہو گیا، مگر وہ جو کھانا تھا اللہ کی قدرت سے وہ برقرار رہا، وہ خراب نہیں ہوا۔ ہم اپنے سوسائٹی معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایک صحت مند جوان ایک بیماری لگتی ہے اور اس کو بہت جلدی گلتا ہوا چلا جاتا ہے، پھر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور اس کی نظر میں اس کے وقت میں جو ایک بوڑھا آدمی تھا، جیسا پتلا دبلا تھا وہ ویسے ہی برقرار رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اچھا رکھنا چاہے وہ اچھا رہے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہے وہ بچ نہیں سکتا۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے حرام ہونے کا تذکرہ کیا ہے کہ احل اللہ بیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو، بزنس کو تو حلال کیا ہے، لیکن سود کے کھانے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سود کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اور سود کہتے ہی ہیں اس پیسے کو جو پیسے کے بدلے میں بڑھا چڑھا کر لے لیا جائے، 1 روپیہ دیا 2 روپیہ لے لیا، 100 روپیہ دیا 105 روپیہ لے لیا،
105 روپیہ لے لیا، تو یہ حرام ہے۔ لہذا سود سے بہت سخت ضرورت ہے کہ بچا جائے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سود کھانے والوں کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھلے ہوئے جنگ کا اعلان ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سے باز نہیں آتے ہو تو یہ سمجھو کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے آمادہ ہو اور اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب دو لوگوں میں جنگ ہوتی ہے، دو قوموں میں، دو بادشاہوں میں جنگ ہوتی ہے، تو ہر آدمی لڑنے والا اپنی دشمن کی سب سے قیمتی چیز کو برباد اور تباہ کرنا چاہتا ہے، اور ایک انسان کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ اللہ پر ایمان ہے۔ جو بندہ ایمان سے نوازا گیا وہ بہت بڑے خیر سے نوازا گیا، اور جس سے ایمان چھین لیا گیا یا ایمان سے جو بندہ محروم کر دیا گیا، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے کرم سے اور بہت بڑے رحم سے محروم کر دیا گیا، بہت بڑی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی سود کھاتا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں پر مفسرین کرام نے اس آیت کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ جو بندہ سود کو حلال سمجھ کر کھائے اس کا ایمان تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اور اگر کوئی حلال تو نہ سمجھے مگر حرام سمجھ کے کھائے، سود کو یوز کرے اور اس پر مداومت اختیار کرے، بار بار کرتا رہے، تو ممکن ہے کہ اس کا ایمان چھن جائے، کیونکہ اللہ سے وہ جنگ کرنے کے لیے بار بار اللہ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے چیلنج کو کوئی بار بار ایکسیپٹ کرے گا تو پھر اس کا تباہ ہونا یقینی ہے، اللہ کا مد مقابل آنا یقینی ہے۔ تو جو بندہ حرام سمجھ کر سود استعمال کرتا ہے لیکن بار بار کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بینکوں میں پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، وہاں سے انٹرسٹ وغیرہ آتا ہے۔ آج کے زمانے میں دوسرے طریقے ہیں جہاں پر انٹرسٹ وغیرہ کا کاروبار ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع ترین دعا ارشاد فرمایا ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں، ہم سے چوک ہو جائے، ہماری پکڑ نہ کیجیے۔ اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے، ایسی آزمائش میں ہمیں نہ ڈالیے جس کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، کیونکہ آپ ہی ہمیں معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ داتا ہیں۔ تو اس دعا کو یاد کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے تیسرے پارے میں، اور آل کے معنی اولاد کے آتے ہیں اور عمران ایک آدمی کا نام ہے، تو یہاں تو آل عمران کا مطلب یہ ہوا کہ عمران کی اولاد۔ اس کے اندر چونکہ عمران کی اولاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی آل عمران رکھا ہے۔ اس سورت کے اندر جو شروع میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ مدینہ منورہ سے تھوڑی دوری پر ایک جگہ نجران تھی، وہاں کے کچھ عیسائی، کچھ فاسٹرز، پادری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکشن کے لیے آئے، بات چیت کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے، الجھنے کے لیے آئے، کیونکہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے روح ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے، لہذا ان کی عبادت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ لوگ آئے کہ نہیں، دیکھیے آپ کا جو قرآن ہے یہ خود کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، یعنی اللہ کی روح ہے، یعنی اللہ کا حصہ ہے۔ جب اللہ کے حصہ ہوئے تو الہ ہونے میں شامل ہوئے، رب ہونے میں شامل ہوئے، اس لیے ان کی بھی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیلوں سے اسے کلیئر کر دیا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہے اور عبادت خالق کی ہوگی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں اور عبادت اس کی ہوگی جو پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو چیلنج کیجیے، ان کو مباہلہ کی دعوت دیجیے۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کے بارے میں دو گروپ آپس میں ڈسکشن کرے حق اور باطل کے بارے میں، اور حق اور باطل کلیئر نہ ہو سکے، تو ان دونوں کو چاہیے کہ کسی کھلے میدان میں چلے جائیں۔ دونوں ٹیم ہو تو دونوں ٹیم کو، دو فرد ہوں، دو پرسن ہوں تو دونوں پرسن کو چاہیے کہ وہ کھلے میدان میں چلے جائیں، اور وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دیجیے، حق کو واضح اور کلیئر کر دیجیے۔ تو ان میں سے جو جھوٹا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو مباہلے کی دعوت دیجیے، ان کو کہیے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ہم بھی آتے ہیں تم بھی آؤ، ہم بھی اپنی اولاد کو لاتے ہیں تم بھی لاؤ، ہم بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو لا لیتے ہیں تم بھی لاؤ، اور ہم سب کے سب ایک وادی میں چلے جائیں، ایک میدان میں چلے جائیں، اور پھر ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت اتار دے، اپنا عذاب اتار دے۔ ان لوگوں نے کہا ہم ذرا مشورہ کر لیتے ہیں۔ بازو ہٹ کے مشورہ کرنے لگے۔ ان کے کچھ فاسٹروں نے، کچھ پادریوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کر لینا چاہیے ہمیں۔ لیکن اس کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ نہیں، تم کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ نبی ہے، اور نبی سے اگر مباہلہ کرو گے، ان کے مباہلے کی دعوت کو قبول کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ مشورہ کر کے بتائیں گے، اور یہ کہہ کر وہاں سے یہ لوگ واپس آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہیں کیا، قرآن کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے، اگر ہم قرآن کا چیلنج ایکسیپٹ کر کے اس میدان میں جاتے، تو وہ پورا کا پورا میدان ان کے لیے آگ کا انگارہ بنا دیا جاتا، پورا میدان آگ کا انگارہ بنا دیا جاتا۔ یعنی میرے لیے تو مٹی ہی رہتی، مگر وہ پورا میدان ان کے لیے انگارہ ہو جاتا، زمین انگارے کی طرف سلگنے لگتی۔ تو وہ لوگ اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ یہاں پر رک کر میں آپ سے کہوں گا کہ بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بنا کسی مشقت اور پریشانی کے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اس لیے اس ایمان کی قدر کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری میں پیش رہیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے میں، اس کی بات ماننے میں، عبادت کرنے میں آگے رہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی والدہ نے منت مانگی، چونکہ نیک تھی، منت مانگی کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو اولاد ہے، آپ نے اگر مجھے یہ اولاد دی تو پروردگار عالم اس کو میں آپ کے گھر یعنی بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی۔ آپ مجھے اولاد عطا فرمائیے، اور پروردگار عالم آپ نے جو مجھے اولاد دینی ہے اگر آپ دیے تو پروردگار عالم ہم اس اولاد کو آپ کے گھر کا خادم بنا دیں گے۔ انہیں یہ امید تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تبھی تو وہ بیت المقدس کا خادم بنے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹی سے نوازا۔ تو انہوں نے دل چھوٹا کر کے کہا پروردگار عالم رب انی وضعتها انثى، میرے مولا میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا، بیٹا ہوتا تو میں وہاں خدمت کے لیے رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو مؤنث سے جو بیٹی ہم نے تمہیں دی ہے یہ کتنی برکت والی ہے، اگر ہم بیٹا بھی دیتے تو اتنی برکت والا وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے سوسائٹی معاشرے میں بیٹیوں کو بڑا بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور ماں خود بوجھ سمجھتی ہے، ماں خود کسی کی بیٹی ہے اور پھر وہ اپنے بیٹی کو بوجھ سمجھتی ہے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، ان کو اپنے گھر میں عزت و احترام کے ساتھ رکھیے، اور اگر آپ نے عزت و احترام کے ساتھ رکھا، ان کی تربیت کی، ان کی شادیاں کرا دی، تو یہی بچی کل قیامت کے دن جہنم اور آپ کے درمیان میں ڈھال ہوگی، جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ ہوگی۔ اس لیے بیٹیوں کو بوجھ نہیں، بیٹیوں کو رحمت سمجھیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو سپرد کیا گیا،
کیسے سپرد کیا گیا وہ کسی دوسرے پارے میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب وہاں پر پہنچیں گے تب بتائیں گے۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت کے لیے متعین ہوئے۔ جب ان کی خیریت وغیرہ پوچھنے کے لیے حضرت مریم کے روم جایا کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں انار رکھا ہوا ہے، انگور رکھا ہوا ہے، دوسرے پھل رکھے ہوئے ہیں، یعنی جس پھل کا موسم نہیں ہے وہ پھل وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہا کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ جو اللہ بے موسم میں پھل دے سکتا ہے وہ بے عمر میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ لہذا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں اگر آپ اولاد سے نواز دیں تو میرے بعد جو ہدایت کا کام جو آپ نے میرے ذمہ لگایا ہے تو میرے بعد وہ سنبھال لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے زکریہ، ہم نے تمہیں اولاد دے دی، سیدوں، وہ سردار ہوں گے، پاک دامن ہوں گے، نیک ہوں گے، نبی ہوں گے۔ ان کے ایسا نام کسی کا بھی نہیں رکھا گیا اس سے پہلے، ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو کہا کہ کوئی نشانی متعین کر دیجئے، کیسے معلوم ہوگا کہ آپ مجھے وہ دینے والے ہیں، اب عطا ہونے والا ہے؟ کہا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، تم ذکر کر سکو گے، تسبیح کرو گے، سارے کام کرو گے، بس کسی سے اگر بات کرنا چاہو، ٹاکنگ کرنا چاہو، کمیونیکیشن، تو تم نہیں کر سکو گے، کمیونیکیٹ نہیں کر سکو گے، اپنی بات دوسروں کو کہہ نہیں سکو گے۔ جب ایسا موقع آ جائے تو اللہ کا خوب نام لو، خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی خوب تسبیح کرو۔ یہاں پر رک کر میں اہل ایمان کو ایک نقطے کی طرف، ایک پوائنٹ کی طرف لے جانا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے اگر کوئی پیر صاحب کسی کرامت کا ظہور کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دیتا ہے، کوئی پیر صاحب، کوئی اللہ والے، کوئی بزرگان دین، ان کے ہاتھ پر اگر کوئی کرامت ظاہر ہو جاتا ہے تو ان کی کرامت دیکھ کر ہم ان سے مانگنے لگتے ہیں کہ آپ میرا یہ کام بنا دیجئے، آپ میرا فلاں کام کر دیجئے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی ولی کی کرامت دیکھے تو جو وہ کرامت دے رہا ہے اس ولی کو، اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام جو نبی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے کہ وہ روم میں ہیں اور ایسا کھانا آ رہا ہے، ایسا پھل آ رہا ہے جو اس موسم میں ملتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت مریم سے نہیں کہا کہ میرے لیے کچھ کرو تو، یا مجھے کچھ دے دو، نہیں، نبی تھے نا، سمجھتے تھے اس بات کو، لہذا انہوں نے اللہ سے مانگا۔ تو جب ہم اولیاء اللہ کی کرامت دیکھیں تو ایسی صورت میں ہم اولیاء اللہ سے مانگنے کے بجائے، بزرگان دین سے مانگنے کے بجائے اللہ کی طرف مانگے، ایمان تازہ کریں کہ جو پروردگار ایک انہونی کو اپنے ولی کے ہاتھ پر ہونی کر دیتا ہے، وہ اللہ میرا یہ کام ضرور سیدھا کر دے گا، وہ اللہ مجھے اس چیز سے ضرور نواز دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے عہد کا ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو تم اپنی نبوت کی تشریح چھوڑ کر میرے نبی کی بات ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کو جمع کر کے، تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا کہ میں جب تمہیں نبی اور رسول بنا دوں، دنیا میں جب تم چلے جاؤ اور نبی اور رسول میں تمہیں بنا دوں، اپنی کتاب دے دوں، تمہیں شریعت بھی دے دوں اور تم اس پر عمل کر رہے ہو، اور اگر اس وقت ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، میں انہیں اس وقت بھیج دوں، تو یاد رکھو اپنی نبوت کو پھیلانے کے بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، حضور کی بات ماننا اور حضور کی شریعت کو فالو کرنا۔ سارے نبیوں نے کہا کہ پروردگار عالم بالکل ہم ایسا ہی کریں گے۔ میں اہل ایمان سے یہ کہنا چاہوں گا، میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بار سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم الشان نبی کی امت بنایا ہے جس کی امت میں رہنے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا ہے۔
تمام رسولوں سے لیا ہے کہ اگر تم محمد رسول اللہ کی موجودگی میں پہنچ جاؤ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موجودگی میں دنیا میں تشریف لے آئے تو تمہیں اپنی بات نہیں چلانی، اپنی شریعت نہیں پھیلانی، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں رہ کر کام کرنا ہے، حضور کے امتی بن کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑا فخر ہے ہم لوگوں کے لیے، یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے، یہ موقع ہے ہمارے لیے، خوشخبری ہے ہمارے لیے، انعام ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ لہذا اس فضیلت کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی تسبیحات بیان کریں اور اس کی عبادت میں اتنا آگے جائیں کہ ہم بنی اسرائیل کے نبیوں کا مقابلہ بھی کرنے لگیں، یعنی فضیلت میں ان کے برابر تک پہنچنے لگے، ان کے قریب قریب پہنچنے لگے، کیونکہ اس امت کا مرتبہ بعض انبیاء بنی اسرائیل کے برابر تک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی امت میں بنایا ہے اس کا ہمیں خوب خوب شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب خوب عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں جو ہمیں بھیجا ہے اس امت کا حق ادا ہو سکے۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.